اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں ڈسکس کیا تھا نماز کہ اگر روح نکل جائے تو وہ کیا صورت اختیار کرتی ہے، اور نماز کی اصل ریزن کیا ہے کہ ہمیں کس لیے نماز دی گئی ہے۔ مساوات کے لیے، ہمارے اخلاقی کردار کو بلند کرنے کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے دوسرا رکان، نماز، روزہ۔ روزے کو ہم پک کرتے ہیں قرآن کی ایک آیت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح میں نے دوسری امتوں کے اوپر فرض کیے، تاکہ تم پاک اور صاف ہو جاؤ۔ پاک اور صاف سے مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں سب مذہبوں میں یہ فاسٹنگ، یہ روزہ، یہ رمضان، یہ کسی نہ کسی صورت میں بھی ہے۔ ہندوؤں میں بھی ہے، جوس میں ہے، کرسچن میں ہے، مسلمانوں میں ہے، اور دوسری قوم، دوسرے مذہب بھی یہ رکھتے ہیں۔ یہ شروع سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تم پاک اور صاف ہو جاؤ۔ پاک سے مراد یہ ہے کہ پورا سال ہم میں جو اخلاقی کمزوریاں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ ایمان میں فرق آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ امانت میں فرق آ جاتا ہے، خیانت کی طرف چلے جاتے ہیں، سچ جو ہے وہ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، امانت میں خیانت، سچ، بول میں فرق، تول میں فرق، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں بن کے نا وہ ایک ہیوج معاشرے میں نا ایک ان بیلنس ہو جاتا ہے، یہ ایک روحانی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے روحانی کردار کو، ہماری روح کو غذا پہنچانے کے لیے یہ روزے رکھے گئے ہیں، تاکہ ہم اس چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بلند کریں۔ اس کو بولتے ہیں پاک۔ کیا ہم پاک ہو جائیں؟ جو ہمارے میں خرابیاں پیدا ہو گئی پورے سال، اس کو ہم دور کریں اور اس کی ریپلیسمنٹ اچھے طریقے سے ہو جائے، امانت دار بن جائیں، سچے بن جائیں، وعدہ نبھانے والے بن جائیں، اور جھوٹ سے اجتناب کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ رکھیں، انصاف کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا پاک۔ اب صاف کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہمارا جسم صاف ہو جائے۔ ہم اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، کوئی سگریٹ ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، کوئی پان ہے وہ پان کھاتا ہے، کوئی نسوار ہے وہ نسوار کھاتا ہے، کسی کو زیادہ کھانے کا شوق ہے، کسی کو گوشت کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے، کسی کو گھی کھانے کا شوق ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، تو وہ بیلنس نہیں رکھ پاتا پورا سال۔ جب وہ بیلنس نہیں رکھ پاتا نا، تو ہمارے جسم میں جو ہوتا ہے نا، وہ کیمیکلز جو لیول ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ہم میں کیلسٹرول لیول ہو جاتا ہے، سگریٹ پینے والے کے لنگس خراب ہو جاتے ہیں، نسوار والے کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، لنگس خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ گھی کھانے والے کو ہائی کیلسٹرول ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری یا جسم میں۔ جب آپ ایک سال ایسی بے قطعی کرتے رہیں گے نا، تو آپ کے جسم وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بھوک دی، پورا دن آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پورا مہینہ، اور اس کے بعد آپ صاف ہو جائے۔ جو کیمیکلز فضول جو ہم نے چیزیں کھائی ہوئی ہیں، جو ایکسٹرا کھائی ہوئی ہیں، وہ صاف ہو جائیں، اور ہم روحانی طور پہ بھی بہتر ہو جائیں، اور ہم جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہو جائیں۔ یہ ہے روزہ دینے کا مطلب۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس کو ہٹا دیں گے بیچ میں سے، یہ چیزیں جو ہمارے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے، یا ہمارے کردار کے لیے، یا ہماری جسمانی صحت کے لیے یہ چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، اگر اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ ایک بت بن جاتا ہے۔ پھر چیزیں سستی ہونے کی بجائے مہنگی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور ریٹ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جائیں گے، اور اخلاقی بلندی ہونے کی وجہ، جسمانی کمزوری، یعنی کہ جسم صاف ہونے کی وجہ سے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم روزوں میں شربت بھی پینا ہے، پکوڑے بھی کھانے ہیں، سموسے بھی، پکوڑیاں بھی، گھی والے پراٹھے بھی، آلو والے بھی، یہ وہ سارا کھانا ہے، تو پھر اس کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ تو پھر مہنگائی بھی ہو جائے گی، اخلاقی طور پہ بھی ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ یہ اس کا دوسرا رخ ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سوری ٹو سے دیٹ، if anybody mind that, but this